بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العلق کا تعارف۔ مقام نزول سورۃ العلق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی پہلی 5 آیتیں ما لم یعلم تک غار حرا میں نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 19 آیتیں ہیں۔ علق نام رکھنے کی وجہ۔ خون کے لوتھڑے کو عربی میں علق کہتے ہیں اور اس سورت کی دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے۔ اس کی مناسبت سے اسے سورہ علق کہتے ہیں۔ اس سورت کا ایک نام سورہ اقرا بھی ہے اور یہ نام اس کی پہلی آیت کے شروع میں موجود لفظ اقرا کی مناسبت سے رکھا گیا۔ سورہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ شان نزول۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت پسند ہو گئے اور غار حرا میں جانے لگے اور کاشانہ اقدس کی طرف لوٹنے سے پہلے وہاں کئی راتیں ٹھہر کر عبادت کرتے اور اتنا عرصہ وہاں رہنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے جاتے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف لوٹتے اور وہ اسی طرح کھانے کا بندوبست کر دیا کرتی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے یعنی فرشتے نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑ کر بڑے زور سے دبایا، پھر چھوڑتے ہوئے کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑ کر دوبارہ بڑے زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑا اور تیسری بار دبایا، پھر مجھے چھوڑ کر کہا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا معنی یہ ہے کہ اپنے رب کے عز و جل کے نام کا ذکر کرو جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو قرآن نازل کیا گیا اسے اپنے اس رب کے نام سے شروع کرتے ہوئے پڑھو جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ اچھا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا شرعی حکم۔ یاد رہے کہ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ورنہ مستحب ہے، اور اگر تلاوت کرنے والا جو آیت پڑھنا چاہتا ہے اس کی ابتدا میں ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف رائج، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو اس صورت میں اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھنا تاکید کے ساتھ مستحب ہے۔ اگر تلاوت کرنے والا تلاوت کے درمیان میں کوئی دنیاوی کام کرے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھ لے، اور اگر اس نے دینی کام کیا مثلا سلام یا اذان کا جواب دیا، سبحان اللہ اور کلمہ طیبہ وغیرہ اذکار پڑھے تو اعوذ باللہ پھر پڑھنا اس کے ذمہ نہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ کتابت کی فضیلت۔ اس میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کو قید کر لو۔ میں نے عرض کی اسے قید کرنا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا علم کو لکھ لینا اسے قید کر لینا ہے۔ انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں انسان سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے،
اور جو انہیں سکھایا اس سے مراد اشیاء کے ناموں کا علم ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں انسان سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کے علوم عطا فرمائے، جیسا کہ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ہاں ہاں، بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے؟ یہاں اس کا شان نزول اس آیت کا شان نزول پڑھ لیتے ہیں۔ شان نزول، یہ آیتیں بھی ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا اور لوگوں سے کہا تھا کہ اگر میں انہیں ایسا کرتا دیکھوں گا تو معاذ اللہ گردن پاؤں سے کچل ڈالوں گا اور چہرہ خاک میں ملا دوں گا۔ ایک مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اسی فاسد ارادے سے آیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر الٹے پاؤں ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے ایسے پیچھے بھاگا جیسے کوئی کسی مصیبت کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اعضاء کانپنے لگے۔ لوگوں نے اس سے کہا تجھے کیا ہوا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے اور دہشت ناک پرندے بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا عضو جدا کر ڈالتے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کیا ہی اچھا تھا۔ اس آیت کے خلاصے میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھو تو اگر نماز سے روکنے والا وہ کافر ہدایت پر ہوتا اور دوسروں کو پرہیزگاری کا حکم دیتا تو وہ کتنے بلند مراتب حاصل کرتا۔ اگر ابو جہل ایمان قبول کر لیتا تو اسے یہ مراتب ملتے کہ وہ مومن ہوتا، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے صحابی بن جاتا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا عزیز ہو کر اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاتا، بیت اللہ شریف میں رہتا تھا، اس لیے ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 پاتا، وہ قوم کا سردار تھا اور اس کی وجہ سے اس کے ماتحت لوگ بھی ایمان لے آتے تو ان سب کا ثواب بھی اسے ملتا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بھلا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا؟ کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہاں ہاں، یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکارے، ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ اس کے خلاصے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے منع کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے جھڑک دیا۔ اس پر اس نے کہا کہ آپ مجھے جھڑکتے ہیں، خدا کی قسم میں آپ کے مقابلے میں نوجوان سواروں اور پیدلوں سے اس جنگل کو بھر دوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مجھ سے زیادہ بڑے جتھے اور مجلس والا کوئی نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جن کا مفہوم یہ ہے کہ ابو جہل اپنی مجلس والوں کو پکار لینے کی دھمکی لگا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی مدد کے لیے اپنی مجلس کو پکارے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے جن کا مقابلہ کرنے کی طاقت ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ابو جہل اپنی مجلس کو بلاتا تو فرشتے اسے اعلانیہ طور پر گرفتار کر لیتے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ خبردار
تم اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔